کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی ہو، اسلام کی نگاہ میں وہ مالدار، اور جن کے پاس اتنا سونا نہ ہو اسلام کی نگاہ میں وہ مالدار نہیں ہے۔ اگرچہ وہ چاہے تو کہ خدا نے مجھے 4 تولہ سونا دیا ہے، 5 تولہ سونا دیا ہے، نہ ہو 7.5 تولہ، لیکن میں تو نکالوں گا یقیناً، تو اس جذبے کی قیمت تو وہی جانتا ہے، اس جذبے کی قیمت تو وہی جانتا ہے کہ اتنی رقم نہیں تھی، پھر بھی اس بندے خدا نے زکوٰۃ نکالی۔ 52.5 تولہ چاندی آدھا کلو کے قریب ہوتی ہے، 80,000 روپے، 80,000 روپے، شاید میرا خیال یہ کہ 1 کلو چاندی 80,000 روپے کی آتی ہے، آدھا کلو چاندی 40,000 کی آتی ہے، تو 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس ہوگی، آدھا کلو چاندی، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ چاندی کی رقم تھوڑی زیادہ ہے لیکن اس کی مالیت اور قیمت کم ہے، اس لیے کہا گیا ہے تو آدھا کلو چاندی اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب زکوٰۃ نکالنے کا انداز کیا ہوگا؟ کس کا 7.5 تولہ سونا اللہ کے راستے میں دے دیں گے کیا؟ نہیں، کیا 52.5 تولہ چاندی دے دیں گے؟ ہاں، عرب میں تو جب رقمیں روپے کی شکل میں نہیں تھی تو 40 ٹکڑے کرتے تھے وہ، میں نے کہا نا 40 روپے میں 1 روپیہ، 80 روپے میں 2 روپے، تو 40 ٹکڑے وہ کرتے تھے، ایک ٹکڑا اٹھا کے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے، وہ غریبوں پر خرچ ہوتا تھا۔ اب وہ زمانہ گیا، اس سونے اور چاندی کو تو بچا لو، اب اس کی رقم کر لو کیش کہ صاحب 7.5 تولہ سونا کتنے کا ہوتا ہے کہ صاحب 5 لاکھ کا ہوتا ہے، تو 5 لاکھ کا کیا کریں، 1 لاکھ پہ 2,500، 2 لاکھ پہ 5,000، اس حساب سے آپ جو ہے نا، لاکھوں کی تو رقم ہے لیکن ہزاروں کی شکل میں یہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ چاندی کا بھی یہی حساب ہوگا، پلاٹ کا بھی یہی حساب ہوگا، یہ تھوڑی کہ پلاٹ بیچ کر ہم جو زکوٰۃ دیں گے، بلکہ پلاٹ کی رقم دیکھ لی کہ 50 لاکھ ہے، 50 لاکھ میں سے ہم دیں گے 2.5 روپے سینکڑا کے حساب سے زکوٰۃ نکال دیں گے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے، ان لوگوں پر فرض ہے کہ جن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 7.5 تولہ سونا تو نہ ہو لیکن 7.5 تولہ سونا خریدنے کی رقم آپ کے پاس بینک میں ہو، اس پر زکوٰۃ دے، چاندی بھی ہو، اس زکوٰۃ ہو جائے گی اس پر۔ تو یہ مالدار اللہ کی نگاہ میں ہے، ان کو تو زکوٰۃ نکالنا ہی چاہیے۔ اور میاں اگر معاملہ خدا کے عذاب کرنا ہوتا، خدا کے عذاب کرنا ہوتا کہ ہماری قبر جہنم کا گڑھا نہ بن جاتی، سانپ اور بچھوؤں کا گھر نہ بن جاتی، زکوٰۃ کن پر فرض ہے اور کتنے پر فرض ہے یہ بتایا۔ پھر دوسری بات یہ بتائی کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں نکالی جائے گی، کن مالوں میں نکالی جائے گی، وہ زکوٰۃ میں نے بتا دیا، سونے میں، چاندی میں، پلاٹ میں، ہوٹل میں اور تمام چیزوں میں زکوٰۃ نکالی جائے گی، بینک بیلنسوں میں، تو یہ بتایا۔ پھر یہ تیسرا جو مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے گی؟ زکوٰۃ دی جائے گی غریبوں کو، زکوٰۃ دی جائے گی غریبوں کو، مساکین کو، فقراء کو، اور زکوٰۃ کی وصولی پر کام کرنے والے جو ورکر ہیں والعاملین علیہ ان کو دی جائے گی، اور والغارمین وہ لوگ جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، پورے جسم ڈوبا ہوا ہے، اب وہ خودکشی کرنے والے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور غلاموں کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب غلام تو ہے نہیں تو پھر ان کو دو جو پیرول پر تیزی آتے ہیں، جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دو۔ اور پھر چھٹا پوائنٹ ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ اللہ کا جو راستہ ہے یہ بہت وسیع معنوں میں ہے، اسی کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ شکشا، تعلیم، ہمارے بچے لکھیں اور پڑھیں
ہمارے غریب بچے بھی اسکول جائیں، ہمارے بچے بھی فیس بھر سکیں، ہمارے بچے بھی بس سے کتابیں خرید سکیں، ہمارے بچے بھی ٹیوشن پڑھ سکیں، ہمارے بچے بھی کوچنگ میں جا سکیں، لیکن رقم نہیں، پیسہ نہیں ہے، کہاں سے ہم دیں گے؟ تو یہ رقم جو ہے آپ ان بچوں کو دیجئے، ان غریبوں کو دیجئے، ان مسکینوں کو دیجئے، آپ کو دینا پڑے گا، مساکین کو دیجئے، فقراء کو دیجئے، اللہ کے راستے میں جو لوگ مدرسے قائم کر رہے ہیں ان کو دیجئے، اللہ کے راستے میں جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو دیجئے، سرائے بنوانے کے لیے دیجئے، آپ پورا نظام معاشرت جو چل رہا ہے کیا اس کو قائم رکھنے کے لیے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں اس بات کے لیے کہ کوئی اگر اخبار نکالنا چاہتا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں زکوٰۃ کو پھر لے جاؤں گا بیت المال کی طرف۔ آپ زکوٰۃ اکیلے نہیں نکال سکتے، آپ زکوٰۃ اکیلے نہیں نکال سکتے، آپ کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے اجتماعیت پیدا کرنا پڑے گی، نظام زکوٰۃ، نظام صلاۃ، امام ہوگا، اذان ہوگی، مسجد ہوگی، وضو خانے ہوں گے، اور اس کے بعد وہ امام سب کو پڑھائے گا نماز۔ اس کو تو کہتے ہیں نماز قائم کرنا، نظام صلاۃ۔ تو نظام صلاۃ جیسا ہے ایسا نظام زکوٰۃ بھی ہے۔ تو نظام زکوٰۃ آپ کو بیت المال قائم کرنے کے ذریعے اس کو لاگو کرنا پڑے گا۔ اب چونکہ بہرحال بیت المال شہر پہ کم ہے، ایک دو ہیں جو ہمارے چلاتے ہیں، ڈاکٹر زکریا صاحب، آفاق بھائی، اس سے پہلے بھی چلاتے تھے۔ تو اگر وہ یہ حضرات ایک مجمع، آپ اکیلے زکوٰۃ نہیں نکال سکتے، آپ کو نظام زکوٰۃ کے لیے بیت المال قائم کیجئے، ایک نظام بنائیے، ایک ذمہ دار بنائیے، شورا بنائیے، ایمانداروں کی شورا بنائیے، کام کرنے والوں کا انتخاب کیجیے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مدیں ہیں، 4 اس میں انما الصدقات، صدقہ دیے جائیں گے للفقراء، فقیروں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو، والمساکین، جو اس سے بھی کم درجے کے جو لوگ ہیں، مساکین، مسکین، ان کو دیے جائیں گے، 2 ہو گئی، والمساکین والعاملین علیہا، کیونکہ نظام زکوٰۃ جب قائم ہوگا تو اس میں ورکر ہوں گے جو نظام زکوٰۃ کے مال میں سے ہی ان کو بھی تنخواہ دیا جائے گا ان کو۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، وہ مالدار جو ابھی بھی اس نے اسلام قبول کیا ہے، اس کی دل جوئی کے لیے ابھی مسلمان ہوا ہے، اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن زکوٰۃ کے مال میں سے اس کو وہ رقم دی جائے گی تاکہ اس کو تالیف قلب ہو۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ اب چونکہ یہ زمانہ غلاموں کا تو ہے نہیں، تو اس کے لیے مفسرین نے کہا جو قیدی ہے، مسلمان قیدی جو مقدمہ لڑ نہیں پا رہے ہیں، وہ پیرول پر وہ آتے ہیں، تو ان کے گھروں کا نظام چلانے کے لیے آپ زکوٰۃ کا مال ان کو دے سکتے ہیں۔ تو 4 یہ ہو گئی، اور پھر رقاب۔ والغارمین، مقروضوں کو جو پورے ڈوبے ہوئے ہیں قرض میں، وہ نکل نہیں پا رہے ہیں، تو آپ زکوٰۃ کے مال میں سے ان لوگوں کو قرض کی دلدل میں سے نکالیے آپ۔ یہ بھی ضروری ہے، وہ تو خودکشی کر لیتے ہیں، پیسہ نہیں پاتے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وہ جو میں نے کہا تھا نا اللہ کا راستہ ایک بہت ہی واسٹ، بہت ہی وسیع میدان ہے یہ۔ اس میں پورے مدرسے، غریب، غرباء، تعلیم، ایجوکیشن۔ اب یہاں معاملہ ہندی اردو کا نہیں، یہاں معاملہ انگلش سیکھنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دیا تاکہ وہ مبلغ بنے۔ جو ہمارے محترم ماشاءاللہ برسا برس سے انگریزی اخبار میں آپ کام کرتے ہیں اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں، بہت بڑی بات ہے یہ۔ زبانوں پر بھی قبضہ ضروری ہے، اس لیے سب سے بڑا جو آپ کو نکالنا ہے، جو مرض ہے
وہ ہے فی سبیل اللہ. اب دیکھیے کسی گاؤں میں جا کر دیکھیے پانی کی کمی ہے تو آپ زکوٰۃ کے مال میں سے آپ ٹیوب ویل لگوا دیجیے. کیا وہاں پریشانی ہے کسی مدرسہ قائم کرنے کے لیے اسکول نہیں ہے, آپ یہ مت کہیے کہ صاحب زکوٰۃ کے مال میں سے انگلش کا ہندی کا اسکول قائم نہیں کر سکتے. سب زبانیں اللہ کی ہے. اللہ لسان قوم ہی نبیوں کو بھیجا اس قوم کی زبان میں. عبرانی, سوریانی اور ہبرو, ان سب زمانوں میں نبی پیغمبر آئے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے یہ کہا کہ تم عبرانی زبان سیکھو, اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا کہ جلدی سیکھ لو گے. کہ کہا خدا کی قسم میرا سینہ روشن ہو گیا, میں نے 15 دن میں وہ زبان سیکھ لیا. اس لیے کہ اسلام کی دعوت بھی تو پیش کرنا ہے, اسلام کا پیغام بھی تو پہنچانا ہے. اللہ لسان قومی, تو زکوٰۃ کی رقم میں سے ہندی اور انگریزی سیکھنے کے لیے بھی آپ دیجیے. اردو اور عربی اور عالم کا کورس وہ تو آپ دیتے ہی ہیں تمام سفیروں کو, لیکن ایک اسکول بھی قائم کیجیے. سب زبانیں اللہ کی ہے, سب تعلیم اللہ کی ہے. اب اپنے بچوں کو تعلیم سے سنبھالیا. سب سے بڑا خرچہ آپ تعلیم پر خرچ کیجیے. اور دوسری بات یہ ہے, یہ غریب غربت کے مارے سماج میں لوگ رہ رہے ہیں, بیوہ ہیں, مسکین, ان کی بھی خبر کیجیے. سب پیسہ وہی خرچ مت کر دیجیے, ان کے گھر کو چلائیے, ان کے گھروں میں غلہ ڈلوائیے. یہ رمضان کے چاند کل دکھ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے تو کپڑے سے تو خوب سلوائیں گے, وہ لے آؤں گے ٹیلروں کے پاس. لیکن پھر یہ غریب بچے ان کے کپڑے کون بنائے گا, ان کی فیس کا انتظام کون کرے گا, ان کی سحری کا انتظام کون کرے گا, ان کی افطاری کا. آپ یہ مت دیکھیے کہ یہ کیا ہے, آپ تو بسم اللہ کر کے ان کے گھروں میں غلے ڈلوا لیجیے. کیا آپ آدھی مردوں میں خرچ کریں تو زکوٰۃ کی رقم کہاں کہاں خرچ کی جائے گی, یہ بھی میں نے 10 میں پڑھے کی آیت شریفہ پڑھ کر ترجمہ کر دیا ہے. اور ان 8 مدوں پر نظر رکھیے, ان 8 مدوں کو دیکھیے. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ جب نظام زکوٰۃ کے ذریعے خدا کی رحمت نازل ہوگی. اگر فاقہ دور ہوتا ہے, غریبی دور ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی مصیبتیں پھر نازل نہیں ہوتی ہے. نسیم ہوم ڈالیا آپ کو کہ سب پیسہ نہیں, یہ بیت المال پیسہ کھائے گا نہیں. اجتماعی رقم جو بن چکی ہے یہ سب جگہ, حضرت عمر کے زمانے میں, حضور پاک کے زمانے میں فوجیوں پر رقم خرچ ہوتی تھی, اسلحہ خریدنے پر ہوتی تھی. آپ سمجھدار ہیں, حالات پر آپ کی نگاہ ہے, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, خدا را اپنی ذمہ داری کو سمجھیے. اور یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ ٹرسٹ بنایا ہے, راہبر ٹرسٹ, اور پھر آپ کے بیت المال سے ہزاروں لاکھوں فائدہ اٹھائیں گے, پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا کیا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو تو مٹاتا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے سود کو کیسے مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ صدقات کو بڑھاتا ہے, جبکہ سود کے ذریعے سے رقم بڑھتی ہے. یہ بات نہیں مٹائے گا, اس نے اپنے مال کو پاک نہیں کیا. یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے. نہیں, سود کھانے والے اور سودی کاروبار کرنے والے نہیں بچ سکتے, نہیں بچ سکتے. ہمارے آفاق بھائی گواہ ہے, پورا خاندان ہی ختم ہو گیا. نہیں چاہتے 1 لاکھ میں 2500 نہیں نکالنا چاہتے, جاؤ بنسل, جاؤ نیشنل, پارٹی 5 لاکھ زکوٰۃ کے نکالنا تو کتنے کروڑ پہ نکلے گی؟ کیا اس رب کریم کو بھول گئے؟ لیکن اس رب کریم کو آپ نے دھوکہ دے دیا. یخادعون اللہ, یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ. آپ نے رقم بچا لی, نسبی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ زکوٰۃ کو منظم طور پر نکالنے کی فکر کیجیے, اجتماعی نظام قائم کیجیے. آپ گلی بوجھوں میں جائیے اور پھر
اور پھر ان کا کیا ہوگا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ارے نیکی اس کا نام نہیں ہے کہ تم نماز پڑھنے چلے جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن کریم کی آیت شریفہ دوسرے پارے کی انداز بیان دیکھیے کہ تم نے سب کچھ نماز کو سمجھ لیا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ البر من آمن، نیکی تو اس کا نام ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اللہ کی محبت میں جو تمہارے پاس مال ہے اپنے غریب رشتہ داروں کو دو، اپنے غریب رشتہ داروں کی غریبی دور کرو، ان کے کپڑے لتوں کا انتظام کرو، ان کے کاروبار کا انتظام کرو. کبھی یہ بھی بڑے کاروبار کرتے تھے لیکن وقت کی ستم ظریفی سب سے پہلا رشتہ داروں کا حق ہے، اس لیے کہ آپ کے وہ بھائی بہن ہیں، ان کا پہلے حق ادا کرو. سبحان اللہ، رب کائنات کی رحمت نازل ہو رہی ہے آپ پر، آپ کا ذکر فرشتوں کے درمیان ہو رہا ہے کہ جو مال میں نے دیا تھا نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ مال ہم نے دیا ہے. اللہ نے مال کے دینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے. آپ کی فنکاری، آپ کی چالاکی، آپ کی ہوشیاری، آپ کی کلاکاری، آپ کا علم و فن مال کے حصول میں کام نہیں کرتا ہے. یہ قانونی جملہ ہے، یہ 20ویں پارے میں یہ قانونی جملہ ہے یہ جو اللہ پسند نہیں کرتا ہے.